قوم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا، وقت کے بادشاہ بھی دشمن بن گیا۔ تو حضرت ابراہیم نے سوچا کہ اب اللہ کی اس پیغام کو میں نے تو پھیلانا ہے، اگر انہوں نے نہیں مانے تو ان کی مرضی، اب میں کسی اور جگہ پہ چلا جاتا ہوں، ہجرت کر لیتا ہوں، اپنے سالم کو چھوڑ دوں اور اس پیغام کو لے کر ان تک پہنچاؤں تاکہ وہ شاید مان لے۔ اب اتنی عرصے کے اندر حضرت ابراہیم کی اس دعوت کے اوپر صرف 2 بندوں نے ایمان لایا، ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ، ایک آپ کا بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام، جس کو اللہ نے بعد میں نبوت عطا فرمائی۔ ان 2 کے علاوہ کسی نے حضرت ابراہیم کی بات کو نہیں مانا۔ حضرت ابراہیم نے اسی فکر کے اندر کہ اللہ کی وحدانیت کی دعوت کو میں چھوڑوں گا نہیں، چاہے مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑا، اپنے علاقہ چھوڑنا پڑا، اپنی والدین چھوڑنا پڑے، وہ تو چھوڑ دوں گا، پر اللہ کی دین کی دعوت یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کہہ کر یہ تینوں افراد یہاں سے چل پڑے، ادھر سے نابلس، فلسطین، پھر مصر میں جا کر ابو ملک جبار کا واقعہ پیش آئے، وہاں ایک ظالم بادشاہ رہتا ہے اور اس کی یہ عادت تھی، جو بھی مسافر مرد عورت گزرتے تو اس عورت کی جناب عزت پر حملہ کرتے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک مرد ایک عورت آ رہی ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ نے تو بتلا دیا کہ یہ واقعات ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا یہ کون؟ کہیں میرے بھید ہیں، اور یہ بھی اسلام کے اعتبار سے ہر مسلمان مرد عورت ایک دوسرے کی بھید ہے، جھوٹ بھی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم اور اس کی گھر والی کو وہ اپنی محل کے اندر لے گیا، وہ بدبخت حضرت سارہ کے پاس کمرے میں داخل ہوا غلط نیت سے۔ حضرت سارہ نے کہا کہ اللہ کے بندے اندر نہیں آنا، قدم رکھا تو یہاں سے نیچے اللہ نے پتھر بنا دیا۔ حضرت سارہ سے معافی مانگی کہ مجھے معاف کر دو، مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، لہٰذا میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، دعا کروں کہ میرا جسم ٹھیک ہو جائے۔ حضرت سارہ نے دعا کے ہاتھ اٹھائی، اللہ نے اس کا جسم ٹھیک کر دیا۔ پھر اس بدبخت کی نیت خراب ہو گئی، ایک قدم آگے لیا تو یہاں سے گردن سے نیچے پتھر ہوا، اور اب انہوں نے سچی دل سے جناب معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ ایک بڑی مرتبہ والا خاتون ہے، لہذا اللہ سے دعا کرے کہ اللہ مجھے میرے اوپر جو عذاب آیا ہے یہ ختم ہو جائے، میرا توبہ ہے۔ حضرت سارہ نے دعا کی،